بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تمییز۔ یہ میم کے بعد ڈبل یا ہے۔ تمییز کیا ہے؟ اسم منصوب جو کسی سابقہ لفظ یا جملے کے ابہام یعنی جو غیر واضح ہو، کلیئر نہ ہو، اس ابہام کو دور کرے اور اس کے مفہوم کو مکمل کرے، اس کو تمییز کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، لزید مترانی، اس کا ترجمہ ہے زید کے پاس 2 میٹر ہیں۔ اب بظاہر یہ جملہ مکمل ہے، مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ زید کے پاس 2 میٹر کیا ہے؟ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک اسم منصوب استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم تمییز کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے ابہام کو دور کرتے ہیں، لزید مترانی حریرن۔ اب یہ جو حریرن آیا ہے یہ تمییز ہے، اس سے اس کا ابہام دور ہو جائے گا۔ زید کے پاس ہے 2 میٹر ریشم۔ متران جو ہے وہ ممیز کہلاتا ہے اور حریرن جو ہے یہ تمییز ہے۔ اور مثال دیکھیں، اشتریتو کلو گرامن لحمن، میں نے خریدا 1 کلو گرام گوشت۔ یہ کلو گرامن ممیز ہے اور لحمن اس کی تمییز ہے۔ تمییز 2 طرح کی ہے، 2 قسمیں ہیں اس کی، تمییز الذات اور تمییز النسبہ۔ تمییز الذات یہ ایسے الفاظ کے بعد آتی ہے جو مقدار پر دلالت کریں، یعنی جس میں مقدار ظاہر کی گئی ہو، جیسے کیل جس کو ناپ کہتے ہیں ہم، وزن اس میں مقدار کا پتہ چلتا ہے، مسحہ پیمائش اس میں مقدار کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے عدد اس میں بھی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آتنی لترین حلیبن، اب یہ لترین جو ہے یہ پیمانہ ہے، اس کا ناپ ہے جسے ہم لیٹر کہتے ہیں۔ تو مجھے دو یا مجھے عطا کرو 2 لیٹر۔ اب 2 لیٹر کیا چیز دو؟ حلیبن، دودھ۔ تو اس تمییز نے اس کو واضح کر دیا۔ وزن کی مثال دیکھیں، اندی کلو گرامن برتقالن، میرے پاس ہے کلو گرام موسمبی یا سنگترے، نارنگی، جو بھی اس کو معنی دیں۔ تو یہاں پہ برتقالن جو ہے یہ تمییز کے طور پہ آ رہا ہے اور یہ وزن کو بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ اشتریتو مترن حریرن، میں نے خریدا 1 میٹر ریشم کا۔ تو یہاں میٹر جو ہے یہ پیمائش کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس پیمائش کو واضح کرنے کے لیے پھر حریرن لے کر آئے ہم۔ اس طرح عدد، انی رأیتو 11 کوکبن، 11 جو ہے یہ عدد ہے، اس کو واضح کیا ہے کوکبن نے، تو یہ کوکبن اس کی تمییز ہو گئی۔ تمییز مضاف الیہ بن کر بھی آتی ہے، جیسے اشتریتو متر حریرن، یہ دیکھیں یہ مضاف الیہ بن گئی۔ اور دوسری مثال دیکھیں، اس کو من کے ساتھ حالت جر میں لے آئیں، اشتریتو متر من حریرن۔ تمییز نسبہ دیکھیں کہ ماقبل جملے کی وضاحت کے لیے آتی ہے، حسنو حاضت طالب خلقا۔ اب یہ پورا جملہ ہے، بھلا ہے، اچھا ہے یہ طالب علم۔ اب اس پورے جملے کو واضح کیا خلقا نے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اسی طرح سے تمییز جو ہے فاعل بھی بن سکتی ہے،
دیکھیں نارمل طریقہ یہ ہے حسنا بلال خلقن، یہ ایک نارمل طریقہ ہے. بلال جو ہے بھلا ہے، اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے، تو اس کو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں حسنا خلق بلال. اب یہ خلق یہاں پر اس کا حسنا کا فاعل ہو گیا. اس طرح سے تمیز مفعول بھی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. یہ جملہ وفجرنا الارض عیونا، یہ نارمل انداز ہے. اسی کو وفجرنا عیون الارض، تو اب یہ فجرنا کا یہ مفعول بھی بن گیا عیون. اچھا، جو الفاظ مقدار پر دلالت کرنے والے الفاظ کی جگہ استعمال ہوں ان کی بھی تمیز آتی ہے. جیسے ناپ کا کوئی قائم مقام ہو تو اس کی بھی تمیز آ جائے گی. اسی طرح وزن کا قائم مقام ہو، یعنی اصل وزن نہ ہو بلکہ اس کے بدلے میں استعمال کیا گیا ہو تو اس کی بھی تمیز آئے گی. پیمائش کے بھی قائم مقام کی تمیز آ سکتی ہے اور عدد کے قائم مقام کی بھی تمیز آ سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ حل عندکا کیسن دقیقاً، تو یہاں جو کیسن ہے یہ اس کا قائم مقام ہے ناپ کا، یعنی تھیلی. اس کا مطلب ہے کیسن کا مطلب ہے تھیلی. کیا آپ کے پاس ایک تھیلی کے برابر گیہوں ہے؟ تو یہ تھیلی جو ہے یہاں ناپ کا قائم مقام ہے. اس طرح وزن کا قائم مقام فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو مثقال جو ہے ایک ذرہ برابر، تو یہ جو ذرہ برابر ہے وہ وزن کا قائم مقام ہے. اس طرح سے ما فی السماء قدر راحۃ سحابا، یہ قدر راحۃ جو ہے یہ ہتھیلی برابر. یہاں یہ پیمائش کے قائم مقام ہے. اصل تو پیمائش نہیں ہوتی ہے لیکن ہتھیلی بھی اس کا قائم مقام ہے کہ ایک ہتھیلی کے برابر بھی آسمان میں بادل نہیں ہے، تو اس سے جو ہے اس کو پیمائش کر دی گئی ہے. عدد کے قائم مقام کم بنتن لکا، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں، تو یہ جو کم لفظ ہے یہ عدد کے قائم مقام ہے، کتنا یا کتنے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. اور انا اکثر من کا، میں زیادہ ہوں تم سے، کس اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے. تو یہاں مالن جو ہے یہ تمیز بن رہی ہے، میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے. اور ایک مثال لیں، قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ شدید ہے، کس اعتبار سے؟ گرمی کے اعتبار سے. تو حرن یہاں پر تمیز بن رہی ہے. وکفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے بطور گواہ، تو شہیدہ یہاں پہ تمیز کے طور پہ آ رہی. واشتعل الراس شیبا، سر بھڑک اٹھا بڑھاپے سے، یہ ٹا ہے. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں سے. یہ عیوناً جو ہے یہ یہاں پہ تمیز بن کے آ رہی ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا، کوکبا یہاں پر تمیز ہے، میں نے دیکھے 11 عدد ستارے. اس طرح سے فن فجرت من حسنتا عشر عینا، یہاں عینن جو ہے یہ تمیز بن رہی ہے، چنانچہ پھوٹ پڑے اس سے 12 عدد چشمے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.